باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ تو آج ہم جو بات کرنے کے ہوئے ہیں، جس پر ہم نے آج سیکھنا ہے، وہ موت پر فتح۔ لیکن موت پر فتح سے پہلے ہمیں موت کا اندازہ ہونا چاہیے، موت کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس پر فتح حاصل کی گئی ہے یسوع مسیح نے کی ہے، پہلے تو ہمیں اس کا پورا اندازہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، کیونکہ اگر ایک ہی دفعہ میں یہ ساری باتیں کی جائیں تو وہ کافی لمبی بات ہوگی۔ تو بہترین عمل یہ ہے کہ ہم پہلے موت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ موت ہے کیا، اور موت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بے شک کہ آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے ضرور سیکھا ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا بھی حصہ اس میں ڈال سکوں، اور کوئی بات اگر رہ گئی ہے تو کم از کم اسے بھی جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے۔ تو ہم بات کریں گے موت کی۔ تو عموماً جب ہم موت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، موت کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جیسے تمام کی تمام چیزیں خدا نے تخلیق کی، جیسے تمام کی تمام چیزیں خدا نے بنائی، تو ہو سکتا ہے کہ موت کو بھی خدا نے تخلیق کیا ہو زندگی کے ساتھ۔ جیسے ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے اندھیرے کو روشنی کے ساتھ تخلیق کیا، جبکہ خدا نے اندھیرے کو تخلیق نہیں کیا۔ اندھیرا ہے کیا؟ روشنی کا فقدان۔ جہاں روشنی نہیں ہے اس کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے، وہاں پہ اندھیرا ہے۔ تو اندھیرا پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ روشنی کا فقدان ہے، روشنی کی کمی ہے، روشنی کا جاتا رہنا ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم موت کی بات کرتے ہیں تو موت جو ہے وہ زندگی کا جاتے رہنا ہے۔ زندگی نہیں ہے تو موت ہے، زندگی ہے تو موت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ موت جو ہے وہ پیدا کی گئی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی نہیں تو موت ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے زندگی کا جاتے رہنا موت ہے۔ تو موت جب زندگی کا جاتے رہنا ہے تو کون ہے جو زندگی چھینتا ہے؟ کون ہے جو زندگی رہنے نہیں دیتا؟ کون ہے جس نے اس زندگی کو ختم کرنے کے متعلق سوچا ہے کہ یہ زندگی نہ رہے تاکہ موت ہو؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام، حکمت کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جہاں پہ زندگی نہیں وہاں پہ موت ہے۔ یعنی کہ زندگی کو ختم کرنا، زندگی کا نہ ہونا اصل میں موت ہوتی ہے۔ اور زندگی کا نہ ہونا کیا ہے؟ خدا نے جب ہمارے پہلے ماں باپ کو بنایا، حضرت آدم کو، اماں حوا کو، تو خدا نے انہیں یہ کہا کہ آپ نے سب درختوں کا پھل کھانا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ کے لیے ہے، لیکن یہ درمیان والے درخت کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس دن آپ نے اس پھل کو کھایا اس دن آپ مرے۔ مطلب کہ آپ کی زندگی جاتی رہی، آپ کے اندر زندگی نہیں رہے گی۔ وہ زندگی جو میں نے آپ کو دی ہے وہ والی زندگی آپ کے اندر نہیں رہے گی، اور یوں آپ موت کی آغوش میں آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس پھل کو نہیں کھانا۔ تو اب انہوں نے یہ پھل کھایا، کیوں کھایا؟ وجہ کیوں نہیں؟ تو وجہ بھی لکھی ہوئی ہے خدا کے کلام میں، حکمت کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں داخل ہوئی۔ ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں داخل ہوئی۔ اب ابلیس کا حسد کیا تھا؟ کہ اس نے زندگی کو چھینا تاکہ موت دنیا میں داخل ہوئے، جو کہ خدا نے بنائی ہوئی نہیں ہے۔ تو حسد کیا ہے؟ حسد کہاں سے آیا؟ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو وہ پیدا ہوتا ہے جب خدا
फरिश्तों को बनाता है, उनके ग्रोहों को बनाता है और उन्हें इख्तियार देता है। और सबसे ऊपर जिसको इख्तियार दिया जाता है उसका नाम है लूसीफर। लूसीफर को सबसे ज़्यादा इख्तियार दिया जाता है और कहा जाता है ये तमाम के तमाम फरिश्ते, इनके तमाम ग्रोह, सब कुछ आपके इख्तियार में, और उसे सुबह का सितारा कहा जाता है। अब ये जो इब्लीस है जिसे पूरा इख्तियार है सब फरिश्तों पर, अब जब तख्लीक की बात आती है तो खुदा ने क्या किया, अपने कलमे के ज़रिए से सारी तख्लीक के काम को किया। कलमा कौन है? यीशु मसीह। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो ये जो कलमा है, ये जो कलाम है जिसके ज़रिए से खुदा ने सब कुछ बनाया, उस कलमे से इब्लीस को हसद। इब्लीस कहता है कि खुदा ने जब मुझे तमाम चीज़ों पर इख्तियार दिया, सब फरिश्ते मेरे अंदर कर दिए, सब पर मेरा इख्तियार है, और मुझे इतनी हिकमत दी है, मुझे इतनी दानाई दी है, और खुदा मुझसे खुश है। जब मैं चलता हूँ, जब खुदावंद की बाखुदी में आता हूँ तो खुदा खुश होता है। तो मुझे जिससे इतनी मोहब्बत की गई, जिससे इतना प्यार किया गया, जिससे सब कुछ अता किया गया, उसे तख्लीक का काम क्यों ना सौंपा गया? वो काम कलमे को क्यों सौंपा गया? वो काम कलाम को क्यों दिया गया? और ये हसद इब्लीस ने अपनी ज़िंदगी में दाखिल की, और यही हसद जो है वो मौत को दुनिया में लाने का सबब ठहरी। अब ये जो हसद है, इस हसद की वजह से वो चाहता नहीं है कुछ भी ठीक हो, तख्लीक का काम ठीक हो, तख्लीक में वो खलल डालने की कोशिश करता है। तो खुदा उसे आसमान से गिरा देता है, अपनी पाक हुजूरी से निकाल देता है, और उसके साथ जितने भी उसके ग्रोह में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई, और जितने भी उसके ग्रोह के हैं वो उसे चख लेंगे, यानी कि आइंदा भी और तब भी। अब हुआ क्या कि जितने भी उसके ग्रोह के हैं उन्होंने मौत को चखा, यानी कि खुदावन की पाक हुजूरी से बाहर आए। अब जिंदगी से वो बाहर निकल गए हैं। जो ही जिंदगी से वो बाहर निकले हैं, जिंदगी कौन है? जिंदगी खुदा। जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। और वो कहते भी हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदा पानी देता, जिंदगी का पानी। और यीशु मसीह कहते हैं जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो अब जिंदगी खुदा है, यानी कि यीशु मसीह उसका पाक रूप। अब जिंदगी से इब्लीस निकल जाता है। जब जिंदगी से इब्लीस निकल जाता है, जिंदगी से इब्लीस का मुकम्मल तौर पर यानी कि जिंदगी से इब्लीस की जुदाई होती है, तो साथ ही इब्लीस जो है वो मौत बन जाता है। और जब वो इब्लीस मौत बन जाता है तो अब उसके हसद से मौत दुनिया में दाखिल होती है। जिंदगी जाती है और मौत दाखिल होती है। जिंदगी होगी तो मौत नहीं होगी, जिंदगी नहीं है तो इसका मतलब है मौत है। तो अब क्या होता है? ये जो हसद है, ये हसद इसे लेके जाता है बागे अदन में। ये जो हसद है, जो वो हसद उसके अंदर बस गया है, वो जो मौत उसके अंदर बस गई है, वो उससे लेके जाती है बागे अदन में, और वो सांप के रूप में वहाँ पे जाके, क्योंकि सबसे चालाक जानवर के रूप में वो वहाँ जाकर तो अम्मा हवा से पूछता है कि बताओ भाई, आपको ये सारे दरख्तों का फल खाने से वो मना कर दिया। सुना है मैंने कि आपको मना कर दिया गया है इन तमाम दरख्तों का फल खाने से। तो अम्मा हवा क्या कहती है? वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा ने हमें तमाम दरख्तों का फल खाने से मना नहीं किया, बल्कि खुदा ने हमें ये कहा है कि ये जो दरमियान वाला दरख्त है इसका फल आपने नहीं खाना। तब इब्लीस क्या कहता है? इब्लीस कहता है पागल हो, वो समझ नहीं आपको आ रही
یہ خدا کی چلاکی ہے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کی طرح کے ہو جائیں، اس کی مانند ہو جائیں. تو اس وجہ سے وہ آپ کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع کرتا ہے. ورنہ پھل کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ جب آپ سارے درختوں کے پھل کھا سکتے ہیں تو اس کا پھل کھانے میں کیا مذاہقہ ہے؟ اس کا پھل کھانا کیوں ممنوع کر دیا؟ تو خدا اصل میں یہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ اس کی مانند ہو جائیں. تو اماں ہوا جو سوچتی ہیں، جو غور کرتی ہیں، اس پھل کی طرف دیکھتی ہیں تو پھل دیکھنے میں تو ٹھیک ہے، خوشنما، باقی پھلوں سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو وہ سوچتی ہے ہاں یہ عقل بخشنے کے لیے واقعی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے. اصل میں ہے کیا؟ ہے یہ کہ خدا کا حکم ماننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ عقل سے بائبل کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حکمت سے بائبل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں حکمت سے یا دانائی سے خدا کو نہیں جانا جا سکتا. خدا کو جانا جا سکتا ہے صرف محبت سے، اس کے حکم کو ماننے سے. حکم کیسا بھی ہے، کس طرح کا بھی ہے، آپ کی عقل مان رہی ہے، آپ کی عقل نہیں مان رہی، آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے، آپ کی عقل تسلیم نہیں کر رہی، یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ آپ نے حکم کو ماننا ہے جیسے کہہ دیا گیا ہے. اب ابلیس ذہن میں کیا ڈال رہا ہے کہ بھئی آپ کیوں یہ حکم مان رہے ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ درخت ہے، کھاؤ. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی تو عقل کھل جائے گی، آپ کا دماغ بڑا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کیا بن جاتے ہیں. آپ تو خدا کی طرح کے ہو جائیں گے، جیسے وہ حکیم ہے، جیسے وہ عقل مند ہے، ویسے آپ ہو جائیں گے. تو آپ اسے کھائیں. اور یہ بات آج بہت سے لوگ، یہ جتنی بھی اکلیسیاں نئی بن رہی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کر لو، ایسا کر لو. حکم سے جب ہم تجاوز کرتے ہیں تو ایک نئی مشن جنریٹ ہو جاتی ہے اور ان کے عقائد الگ ہوتے ہیں. چرچ بنانا مسئلہ نہیں ہے، چرچ جتنے مرضی بنا لیں آپ، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، عقیدہ نہیں فرق ہونا چاہیے. جو ہی عقیدہ فرق ہوتا ہے تو ایک بدعت سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک نئی بدعت شروع ہو جاتی ہے. اور یہی تو ابلیس چاہتا ہے. ابلیس اصل میں یہی چاہ رہا ہوتا ہے اور یہی کام اس نے وہاں پہ کیا بھی ہے کہ انہیں کہا کہ آپ کو کس نے کہا، آپ تو عقل مند ہو جائیں گے. جیسے آج بھی بہت سے لوگوں کو وہ کہتا ہے آپ کو اس نے کس نے کہا یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. ٹھیک ہے، یہ حکام ماننے کون سے ضروری ہے؟ یہ کلیسیا کو حکم ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا حکم ماننا کیوں ضروری ہے؟ بائبل میں یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ تو ایسے ہے، آپ اس کو اور طرح. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ صحیح باتیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اور ابلیس اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے تو ہمیں کچھ اور سمجھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ابلیس باتیں کر رہا ہے تو ان باتوں کا ایفیکٹ ہو رہا ہے کس پر؟ اماں ہوا. دماغ ان باتوں کو قبول کرنے لگ جاتا ہے، ذہن میں تمام چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ابلیس پورے طور پر کنٹرول کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے تو اماں ہوا جو ہے وہ بھی کچھ چیزیں بڑھا کر پیش کرتی. حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو آپ نے نہیں کھانا، چکھنا نہیں ہے. لیکن جب اماں ہوا پورے جذبات میں آ جاتی ہے، پورے طور پر مینپولیٹ ہو جاتی ہیں، وہ پورے طور پر مغلوب ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ نہ تو اس پھل کو کھانا ہے اور نہ اسے چھونا ہے. حالانکہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اسے چھونا نہیں، خدا نے کہا تھا اسے کھانا نہیں، لیکن اضافہ کر دیا. جب ابلیس آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کلام میں اضافہ کر دیتے ہیں، عجیب باتیں بنا دیتے ہیں، وہ جو نہیں ہوتا وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے کلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ کلام ہی نہیں رہتا بلکہ وہ ابلیس کی اصل میں چالاکی بن جاتا ہے. ہوتا خدا کا کلام ہے لیکن بنتا کیا ہے؟ ابلیس کی چالاکی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے اس میں باتیں ملا کر پیش کر رہے ہیں. تو ہوا کیا؟ یہی کام اماں ہوا نے کیا اور جو ہی یہ کام کیا، بات تو کلام کی ہے لیکن کام یہ کیا ہے، اس وجہ سے موت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے.
کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ زندگی جاتی رہتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ یہ موت جو کہ ابلیس کا ایک ہتھیار ہے اور ابلیس کی چالاکی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آئی، وہ پھر انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہر اس شخص کی زندگی میں موت داخل ہو چکی ہے جو اس حسد کا شکار ہے، اس حسد کا شکار ہے۔ اور یہ حسد ہے کہ وہاں تک محدود نہیں رہا، کیونکہ موت آئی ابلیس کے حسد کی وجہ سے۔ اب حسد کا یہ خمیر کس کی زندگی میں آ گیا؟ حضرت آدم کی بھی اور اماں ہوا کی بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھل اماں ہوا نے کھایا اور پھر اپنے شوہر یعنی کہ حضرت آدم کو بھی دیا۔ اب دونوں نے وہ پھل کھایا، تو دونوں کی زندگی میں کیا آیا؟ دونوں کی زندگی میں اس کا خمیر آیا۔ کس کا خمیر آیا؟ ابلیس کا خمیر آیا، کیونکہ ابلیس نے ان کی زندگیوں میں یہ پیدا کی، زندگی میں موت کو داخل کیا۔ اور داخل کس وجہ سے کیا؟ ریزن کیا ہے؟ حسد ہے۔ ریزن کیا ہے؟ حسد ہے۔ تو حسد کا ان کی زندگی میں آنا بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے کیونکہ پھل وہ کھا چکے ہیں، خمیر کو وہ حاصل کر چکے ہیں، اب حسد ان کی زندگی میں ہے، یعنی کہ موت اب داخل ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ذرا غور کریں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ قائن ہے اور حابل ہے، دو بچے۔ قائن حابل کو کیا کر دیتا ہے؟ قتل۔ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد کس بات کا؟ کہ اس کا جو نذرانہ ہے وہ کیوں قبول ہوا اور میرا نذرانہ قبول کیوں نہیں ہوا؟ تو آیا کہاں سے تھا؟ آیا کہاں سے تھا؟ ابلیس سے۔ کس کے ذریعے آیا تھا؟ اماں ہوا کے۔ اور چونکہ اس ذریعے سے آیا تھا تو اب لازمی ہے کہ حسد جو ہے وہ زندگی میں آئے۔ تمام لوگوں کی زندگی میں یہ حسد آ رہا ہے۔ آج بھی وہ تمام کے تمام لوگ جو حسد اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ ابلیس کے قبضے میں۔ آج بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کی زندگی فتح نہیں پائی، موت پر کوئی بھی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اس بات پر غور کریں کہ موت آئی کی، موت کی ریزن کیا ہے، اور پھر اس ریزن کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس ریزن کو ختم کرتے ہیں، ہماری زندگی میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں برداشت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم جو روٹ ہے اسے ہم ایک دفعہ اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اور اسی روٹ کی وجہ سے تو عیب جوئی ہے، اسی کی وجہ سے تو چوری چکاری ہے، اسی کی وجہ سے تو قتل و غارت ہے، سب کچھ اسی کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو، اور یہ والی جو بری صفت ہے ابلیس کی، وہ ہمارے اندر آتی ہے اور ہم کسی کو ختم کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، اور یوں دوسروں کے لیے نقصان کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ موت کو خدا نے نہیں بنایا، موت زندگی کا فقدان ہے۔ جہاں پہ زندگی نہیں ہے وہاں پہ موت ہے۔ جیسے تاریکی کو وہ خلق نہیں کیا گیا، بلکہ جہاں پہ نور نہیں ہے وہاں پہ تاریکی ہے، ایسے جہاں پہ زندگی نہیں ہے وہاں پہ موت ہے۔ اور موت آئی کیسے دنیا میں؟ ہم نے دیکھا کہ ابلیس کے حسد سے موت دنیا میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور بات لازمی طور پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے، اگر ہم حکمت 1 باب اس کی 12ویں آیت پہ جائیں نا، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنی زندگی کی غلطی سے موت کی تلاش نہ کر، اپنی زندگی کی غلطی سے موت کی تلاش نہ کر۔ اور یہی کام باغ عدن میں ہوا تھا، زندگی کی غلطی موت کا سبب۔ تو اپنی زندگی کی غلطی سے موت کی تلاش نہیں کرنی، کیونکہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو پہلے تو سمجھنا ہے کہ موت ہے کیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ موت اصل میں کیا ہے، زندگی کا فقدان۔ اور اب ہم اس کے بعد جو سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ یہ زندگی کیسے آئی،
जो ही ज़िंदगी आएगी मौत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और मौत पर फतेह का हम झंडा लहराएंगे और मौत पर फतेह को हम समझ पाएंगे। लेकिन चूँकि मौत आ चुकी आदम के गुनाह की वजह से, आदम और हवा के, तो इस वजह से मौत का खात्मा कैसे हुआ, मौत ज़िंदगी कैसे बनी दोबारा से, मौत कैसे ख़त्म हुई, मौत ख़त्म मीन ज़िंदगी कैसे आई। जो ही ज़िंदगी आएगी मौत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी कैसे आई और शरई तौर पर हम कैसे इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह जो हैं उनका आना ज़रूरी था और कैसे उन्होंने मौत पर फतह पाई, यानी कि ज़िंदगी को बहाल किया और दोबारा से सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसा कि बागे अदन में था। अब हमें किस तरह से चलना है, इस बात को हम जो अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हम सीखेंगे, उसमें हम जानेंगे, ताकि प्रॉपर तौर पर हम सारी चीज़ों को समझकर खुदा की पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। खुदा आप सबको बहुत सी बरकत से। आमीन।